اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باوز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائے وہ لو، اور جس سے منع فرمائے باز رکھو۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ میرا محبوب جو تم کو عطا فرما دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا محبوب روک دے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پاور، اپنے محبوب کے اختیار کو ظاہر فرمایا ہے۔ ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ میرا محبوب جو 12 تاریخ کو روئے زمین پر آیا ہے اس کو میں نے اتنا پاور دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے کہ جس سے وہ تم کو روک دے اس سے جو ہے تم رک جاؤ، اور جو کام کرنے کا یہ حکم دے وہ کام تم کرو، اور جو کام کرنے سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات دیا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حاکم محض اللہ ہے، حاکم محض اللہ ہے، اور اس کے اذن و عطا سے شریعت کے احکام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سپرد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام کو اپنے محبوب کے سپرد کر دیا۔ اب آپ جس بات کا جو چاہے حکم عطا فرمائے، یعنی جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے، یہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو، کیونکہ
ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، یعنی میرے آقا جو حکم دے ہم اور آپ کو ماننا جو ہے یہ واجب ہے کہ ہم نبی کے ہر حکم کی اطاعت کریں، ہم نبی کے ہر حکم کی اطاعت کریں، یہ چیز ہم پر واجب کی گئی ہے، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہیں، اس چیز سے جو ہے جس چیز سے میرے آقا نے روک دیا ہے ہرگز جو ہے وہ کام ہم اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور جو کام کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کثیر احادیث سے جو ہے یہ عقیدہ جو ہم اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات سے نوازا ہے، یہ کثیر احادیث سے جو ہے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے اختیارات سے نوازا ہے، اور شریعت کے جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ شریعت کے اندر یہ حکم ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے چاہے وہ بکری ہو یا بکرا، اب اس کی عمر جو شریعت نے مقرر کی ہے 1 سال کم سے کم ہونی چاہیے، 1 سال جانور کی قربانی، جس جانور کو ہم کو قربان کرنا ہے چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو، اس کی عمر جو ہے 1 سال کم سے کم ہونی چاہیے۔ اب اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ مگر اب دیکھیں شریعت کا جہاں پر یہ حکم ہے ہم اور آپ کے لیے کہ اگر ہم اور آپ قربانی کریں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا پڑے گا ہم اور آپ کو کہ جس جانور کی عمر جو ہے 1 سال سے زائد ہو، 1 سال سے زائد ہو، اگر 1 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جو ہے ہرگز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے۔ مگر اب اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار دیکھو کہ ایک مرتبہ جو ہے حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، جو کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے، مگر یہ صحابی جو ہیں انہوں نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے جو ہے قربانی کر لی، اور قربانی کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرو۔ یعنی جب میرے آقا کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو بردہ نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو میرے آقا نے حکم دیا حضرت ابو بردہ کو کہ تم جو ہے اس کے بدلے میں دوسری قربانی کرو۔ مگر اب دیکھو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس بس 6 ماہ کا بکری کا ایک بچہ ہے، یعنی میرے پاس اب ایسا جانور نہیں ہے کہ جس کی عمر جو ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ عمر والا جانور میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس اگر ایک جانور ہے تو اس کی عمر جو ہے صرف 6 ماہ ہے، اس کی عمر 6 ماہ ہے، جو سال بھر کے جانور سے اچھا ہے، یعنی صحت میں سال بھر کے جانور سے تو اچھا ہے مگر اس کی عمر جو ہے سال بھر نہیں ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے میں اس کی قربانی کر دو، یعنی میرے آقا نے اختیار دے دیا کہ تمہارے لیے یہ رعایت دی جا رہی ہے، تمہارے لیے یہ خاص تم کو تحفہ دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اسی جانور کی یعنی جس کی عمر جو ہے صرف 6 مہینے ہے اس کی ہی تم قربانی کر دو، تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ صرف جو ہے تمہارے لیے ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے، ایسا نہیں کہ تمام لوگوں کے لیے، نہیں،
میرے آقا نے فرمایا کہ یہ چیز صرف تمہارے لیے ہے، تم کو یہ آفر دیا جا رہا ہے، تم کو یہ موقع صرف دیا جا رہا ہے، اور کسی کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور سب کے لیے شریعت کا وہی حکم ہے کہ جانور کی عمر جو ہے 1 سال کم سے کم ہونی چاہیے۔ تو اب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے معاملے میں جو قانون ہے، شریعت کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے کہ میرا محبوب جو ہے جس کے لیے جو قانون چاہے بنا دے وہی شریعت کا قانون ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے حضرت ابو بردہ کے لیے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے 6 مہینے کے ہی جانور کو قربان کر دو، تمہاری قربانی جو ہے ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کے اندر ہے کہ نوحہ کے تعلق سے، نوحہ کا مطلب ہوتا ہے میت کے وقت بال کو نوچنا، گریبان کو پھاڑنا، زور زور سے چیخ و پکار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نوحہ کہلاتی ہیں۔ اور اس شریعت کے اندر اس چیز کی جو ہے ممانعت آئی ہے، اس چیز کی ممانعت شریعت کے اندر ہے کہ کوئی میت کے وقت جو ہے نوحہ نہیں کر سکتا ہے، یعنی اپنے بال کو نوچ نہیں سکتا، اپنے گریبان کو نہیں پھاڑ سکتا، نہ بہت چیخ و پکار کر کے جو ہے وہ رو نہیں سکتا۔ ہاں شریعت نے اتنی رونے کی اجازت دی ہے کہ آدمی روئے تو مگر اس کے زبان سے جو ہے الفاظ پیدا نہ ہو، صرف آنکھوں سے آنسو نکلے، الفاظ نہ پیدا ہو، اس طریقے سے آدمی میت پر رو سکتا ہے، مگر نوحہ کر کے رونے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے مسلمانوں کو نوحہ کر کے رونے سے، چیخنے پکارنے سے منع کیا ہے، مگر اب اپنے آقا کا اختیار دیکھو، اپنے آقا کا پاور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کیسا بے مثال نبی عطا فرمایا ہے، ہم اور آپ کو کیسا بے مثال رسول عطا فرمایا ہے کہ جو اپنی امت پر کتنا مہربان ہے، جو اپنی امت پر کتنا مہربان ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یہ سورہ ممتحن کی جو ہے آیت نمبر 12 ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی جب آپ کے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا ہے کہ اے نبی جب آپ کے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا شریک کچھ نہ ٹھہرائیں گے، یعنی ایک موقع پر جو ہے میرے آقا نے بیعت لی لوگوں سے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ جب عورتیں آپ کے دربار میں بیعت کرنے کے لیے آئیں، وعدہ کرنے کے لیے آئیں اس بات کا کہ ہم کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے، اس چیز کا وعدہ ہو رہا تھا، اس چیز کی بیعت ہو رہی تھی، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حکم دیں گے ہم اسی کو بجا لائیں گے، اور جس سے رسول اللہ روک دیں گے ہم اس سے رک جائیں گے، اس چیز کی بیعت ہو رہی تھی۔ تو اب دیکھو حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آل فلاں کو اس حکم سے الگ کر دیجیے، یعنی حضرت ام عطیہ نے ایک عورت کا نام لے کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو وعدہ ہو رہا ہے، یہ جو بیعت لی جا رہی ہے، اس بیعت سے جو ہے فلاں عورت کو جو ہے الگ کر دیا جائے، فلاں عورت کو الگ کر دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کیونکہ انہوں نے زمانے جاہلیت میں میری ایک میت پر میرے ساتھ نوحہ کیا تھا، وہ عورت جس کے لیے الگ ہونے کا
میرے آقا سے فرمائش کی جا رہی ہے کہ فلاں عورت کو جو ہے الگ کر دیا جائے۔ حضرت ام عطیہ اس لیے اس کو الگ کروانا چاہتی ہیں کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر اس عورت نے حضرت ام عطیہ کے گھر کسی کا جب انتقال ہوا تھا تو اس عورت نے حضرت ام عطیہ کے ساتھ جو ہے نوحہ کیا تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ تو اب حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ان کی میت پر نوحہ کروں۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ ان کی میت پر نوحہ کروں، کیونکہ اس عورت نے زمانے جاہلیت کے اندر میرے ساتھ نوحہ کیا تھا تو میں اس کے نوحہ کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ، اس لیے اس عورت کو بھی اس وعدے سے الگ کیا جائے، اس بیعت سے الگ کیا جائے، اور مجھ کو بھی جو ہے اس عورت کے حق میں اس وعدے سے، اس بیعت سے الگ کیا جائے تاکہ میں جو ہے اس عورت کا بدلہ چکا سکوں، تاکہ اس عورت کا میں بدلہ چکا سکوں۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آل فلاں کو اس حکم سے الگ کر دیا، آل فلاں کو اس حکم سے الگ کر دیا، یعنی میرے آقا نے اجازت دے دی کہ اے ام عطیہ، تمہارے لیے یہ موقع ہے، تم کو یہ آفر دیا جا رہا ہے، تم کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم اس عورت کے ساتھ جو ہے نوحہ کر سکتی ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ اس عورت نے زمانے جاہلیت کے اندر جو ہے نوحہ کیا تھا، اس لیے تم نوحہ کر کے اس کا بدلہ چکا دو، تم اس کا بدلہ چکا دو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا نے حضرت ام عطیہ کو یہ آفر دیا، یہ موقع دیا، اور اپنا پاور جو ہے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اتنا پاور والا بنایا ہے، اتنا پاور والا بنایا ہے کہ میں جس کے لیے چاہوں جو چیز حلال کر دوں اور جس کے لیے چاہوں جو چیز حرام کر دوں۔ اور دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک اور حدیث پاک ہے کہ جیسے ماہ رمضان المبارک کے اندر جب کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر جو ہے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا جو ہے 60 روزے مسلسل رکھے، یا تو 60 روزے مسلسل رکھے، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ 3 آپشن جو ہے کفارے میں شریعت کے اندر رکھا گیا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے تب۔ مگر اب دیکھو بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک ایسا معاملہ جو ہے پیش آیا کہ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ بارگاہ نبوت میں حاضر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بارگاہ نبوت میں حاضر تھے، آپ کے پاس ایک صاحب آئے، یعنی ایک صحابی رسول جو ہے میرے آقا کے دربار میں آئے، ایک صحابی رسول میرے آقا کے دربار میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جو ہے جماع کر لیا، اپنی بیوی سے جماع یعنی ہم بستری کر لیا، اور ہم بستری کرنے کی وجہ سے روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے اور میرے اوپر جو ہے کفارہ لازم ہو چکا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے جب اس صحابی رسول نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں رکھا تو میرے آقا نے پوچھا اس کے کفارے میں غلام آزاد کر سکتے ہو؟ میرے آقا نے اس صحابی رسول سے پوچھا کہ اے میرے غلام کیا تم جو ہے غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری
حیثیت اس لائق نہیں ہے، میں اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ تو پھر میرے آقا نے پوچھا کہ میرے آقا نے پھر فرمایا کہ کیا تم 2 مہینے یعنی 60 روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ایک روزہ رکھنے میں یہ عالم ہے تو 60 روزہ مسلسل رکھنے میں میرا کیا عالم ہو جائے گا، اس لیے میں روزہ جو ہے نہیں رکھ سکتا، 60 روزہ مسلسل نہیں رکھ سکتا۔ ابھی جب اس صحابی رسول نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں 60 روزہ نہیں رکھ سکتا، یا رسول اللہ میں 60 روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر میرے آقا نے پوچھا تو کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب، مجبور، لاچار ہوں، یعنی بہت ہی پریشان ہوں، میری حیثیت اس لائق نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، اس لیے یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، اپنے آقا کا پاور دیکھو، اپنے آقا کا اختیار دیکھو کہ جب اس صحابی رسول نے غلام آزاد کرنے سے بھی انکار کر دیا، جب اس صحابی رسول نے مسلسل 60 روزے رکھنے سے بھی انکار کر دیا، جب اس صحابی رسول نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میری طاقت اتنی نہیں ہے، میری حیثیت اتنی نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، مگر اب دیکھو اپنے آقا کے اختیار کو دیکھو کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی انجمن میں جلوہ گر ہے کہ اتنے میں جو ہے ایک ٹوکرا میں کھجور آتی ہے، ایک ٹوکری کے اندر کھجور آتی ہے، اور کھجور جب آتی ہے میرے آقا کے دربار میں تو میرے آقا نے پوچھا کہ وہ فلاں شخص کہاں گیا جس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لو اور لے جا کر مدینہ منورہ کے اندر غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا نے ٹوکرا جو کھجوروں سے بھرا ہوا تھا دیا اور کہا کہ لے جا کر غریبوں کے اندر، جو مدینہ منورہ کے اندر فقیر، مسکین، غریب ہے، ان کے درمیان تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ غریب ہے تو میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ تو میرے آقا نے حکم دیا کہ یہ ٹوکرا لو اور لے جا کر اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے بال بچوں کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کھا لو، اس کھجور کو، تمہارا کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی رسول کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ تم کھجور کو کھاؤ، تمہارے بچے کھائیں، تمہاری بیوی کھائے، اور تمہارا کفارہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ پاور، یہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا ہے کہ اللہ کا محبوب جس کے لیے جو چاہے قانون بنا دے، جس کے لیے جو قانون چاہے بنا دے۔ ہم اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے اور ہم پر کفارہ لازم ہوتا ہے تو ہم اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ یا تو غلام آزاد کرے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا جو ہے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ یہ صرف خصوصیت اگر کسی کو حاصل ہوئی تو صرف اسی صحابی رسول کو حاصل ہوئی، کیونکہ میرے آقا نے صرف یہ خاص جو انعام تھا، یہ خصوصیت جو تھی، صرف اسی صحابی کو عطا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اس طریقے سے کرنے سے تمہارا کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھو ایک اور حدیث پاک ہے، جیسے مرد کے لیے سونا اور ریشم، مرد کے لیے سونا اور ریشم جو ہے حرام ہے، مرد کے لیے سونا اور ریشم شریعت نے حرام کیا ہے، مگر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا
قانون ساز بنا کر بھیجا ہے اور ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے جو قانون چاہیں بنا دیں اور جس کے لیے جو چیز چاہیں حرام فرما دیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت قتادہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کے بدن میں خارش کی وجہ سے انہیں ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ یعنی یہ دو صحابی رسول ہیں، ایک کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک کا نام جو ہے حضرت زبیر بن عوام۔ یہ دو صحابی رسول ہیں اور ان کے جسم پر جو ہے خارش یعنی کھجلی ہو گئی تھی، تو اب کھجلی کا علاج جو ہے ریشمی کپڑے کے اندر ہے۔ ریشمی کپڑے کے اندر ہے کہ کھجلی والا شخص جو ہے اگر ریشمی کپڑا پہن لے تو اس کا خارش پن جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے جو ہے ان کے لیے یہ قانون بنایا، یہ چیز حلال کر دی کہ تم جو ہے ریشمی کپڑا پہن سکتے ہو، تم جو ہے ریشمی کپڑا پہن سکتے ہو تاکہ تمہارا یہ خارش پن جو ہے یہ دور ہو جائے۔ تو میرے آقا نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے ریشمی کپڑا حلال کر دیا اور حضرت زبیر بن عوام کے لیے ریشمی کپڑا حلال کر دیا۔ میرے آقا نے اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے یہ قانون ان دونوں کے لیے بنا دیا کہ تم دونوں کے لیے جو ہے ریشمی کپڑا حلال ہے اور باقی سب لوگوں کے لیے جو ہے حرام ہے۔ باقی سب لوگوں کے لیے حرام ہے کہ مرد جو ہے نہ ریشمی کپڑا پہن سکتا ہے اور نہ سونے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں مرد کے لیے حرام ہیں، مرد کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا پاور دے کر روئے زمین پر بھیجا ہے اور شریعت کا جو قانون ہے اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے کہ اے محبوب تم جس کے لیے جو چیز چاہو حلال کر دو اور جس کے لیے جو چیز چاہو حرام کر دو۔ اب آخری بات سن لے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، جس نے ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، اس کا نام جو ہے جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور یہ نام اس وقت تک لکھا رہتا ہے جب تک ہم اس نماز کی قضا نہیں پڑھ لیتے اور توبہ و استغفار نہیں کر لیتے، اور اگر ہم قضا نہیں ادا کرتے، توبہ و استغفار نہیں کرتے تو وہ نام ہمیشہ جو ہے دروازے پر لکھا رہے گا اور نام ہمیشہ جہنم کے دروازے پر لکھا رہے گا۔ اور اگر کسی نے قضا نماز ادا کر لی، یعنی اس نماز کی جو قضا ہوئی تھی اس کو ادا کر لیا اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیا، تو اس کا نام جو ہے وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام وہاں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جس کا نام اگر جہنم کے دروازے پر لکھا رہا تو وہ جو ہے جہنم میں جانے والا ہو جائے گا، وہ جہنم میں جانے والا ہو جائے گا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو موقع عطا فرمایا ہے، اس لیے اس بزم کا یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے نماز کی پابندی ضرور کریں تاکہ آپ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ